صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں۔ میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میں جانتی ہوں تو مجھے سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، تو ہی تو بس میرا سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ گئی ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی، تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کے طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو، جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ و محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بڑھ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی، تمہاری ہر بگڑی جلد بن جائے گی۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔
وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا ہے وہ محبت کا تھا اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا دیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے،
اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہو اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہے۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی قطع نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ بھی ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو کیوں مانگوں پھر میں اسے دنیا سے؟ تہجد نام ہے اس سکون کا جس سے اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اس نماز کا بلاوا عرش الہی سے آتا ہے، اور یہ بلاوا ان کو آتا ہے جن کو اللہ خوش کر دینا چاہتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کی لاڈلی عبادت میں لاڈلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو دعا تم نے مانگی ہے تہجد میں وہ قبول ہونے ہی والی ہے، کیونکہ تم اللہ سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتے ہو۔ جب تم کو اللہ سے اتنی خوبصورت محبت ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کرے گا؟ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے، میں نے وہ دعائیں تہجد میں قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد کی دعا تو تمہارے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، اور بے شک تہجد اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہے،
حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ جن پریشانیوں کا حل نہیں ملتا ان پریشانیوں کی امداد بھیج دی جاتی ہے۔ رزق دیا جاتا ہے اور بے انتہا دیا جاتا ہے۔ روزی لگ جاتی ہے، حال سن لیے جاتے ہیں، احوال سماعت فرما دیے جاتے ہیں، امداد کر دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی، تھپکی، دلاسا، ہمت، صبر، شکر، خوشی سب دی جاتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، تہجد پڑھنے والا پریشانی میں پریشانی نہیں پاتا، بس حل پاتا ہے۔ وہ مالک بڑے لاڑ سے سنتا ہے، بس بے بس کا حامی بن جاتا ہے۔ ایک ایک حماقت سنتا ہے، آنسو دیکھتا ہے، ٹوٹی ہوئی آنکھیں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے، پھر دلاسا دے دیتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ساری دنیا تیری نہ رہے، میں تب بھی تیرا۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ وقت تہجد آنکھوں سے بہنے والے آنسو اللہ کی محبت کا سکون دیتے ہیں۔ جب سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے فریادیں کی جاتی ہے، وہی فریادیں تو اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، تمہاری آزمائش کا اجر ملنے کو ہے، تہجد میں مانگی گئی دعائیں پوری ہونے کو ہے، سجدے میں گرے ان آنسوؤں کا اثر بس ہونے کو ہے۔ نہ سوچو یہ کہ کیوں اتنا وقت لگ گیا، سوچو یہ کہ صحیح وقت بس آنے کو ہے۔ اللہ سے محبت کا صلہ اب ملنے کو ہے، نا امیدی، ہر اداسی بس ختم ہونے کو ہے۔ صبر رکھو، معجزہ ہونے کو ہے، ان قریب تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہے تہجد کی دعائیں، کبھی مایوس نہیں کرتی۔ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے جن کا نصیب اللہ نے جگانا ہو۔ مقام تہجد تک وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی جھولی کو اللہ نے بھرنا ہو۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات کو وہی آیا کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سکون والوں میں سے کرنا ہو، کیونکہ یہ اللہ کے وہ پیارے ہوتے ہیں جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ ان لمحوں میں بذات خود آخری آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھر گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں۔ تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوتا؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پر یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پر تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلواتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کا حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا
اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھی بھرنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے آگے نکل آتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے، بس پھر جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہار نہ ماننا، مانگنا مت چھوڑنا، خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تمہیں وہ تم سے بھی پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار کروا کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکن کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہے، جس کے حکم سے ہی فریاد تمہارے لبوں پر آتی ہے۔ وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کرتی ہے، تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے پاس ہے، اتنا پاس کہ اگر تم خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے پہلے ملے گا۔ اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہار مت ماننا، دعا مانگنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ معجزے وہاں سے کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ محبت میں کئی حادثات درپیش آتے ہیں، ہر قدم پر ٹھوکر ملتی ہے، ہر قدم پر نئے زخم کھائے جاتے ہیں، کبھی خود کو توڑ کر اور کبھی خود کو ان زخموں سے جھنجھوڑ کر الفتوں کے اصول نبھائے جاتے ہیں۔ پلکوں کی حدوں کو توڑ کر صبر بہنے لگے۔ ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، کچھ زخم دینا دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ گر کر سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو قدم قدم پر آزمائے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم خدا تک پہنچنے کے بعد جو مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہے اس میں کتنے آنسو پناہ ہوتے ہیں۔ یہ معجزے ہی تو ہے جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہے، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہے۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لے آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو انگلی کے ایک اشارے پر یہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم سے بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے کر جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟
اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو۔ ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے، وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک انسان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے بھی فاصلے کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی بھی دفعہ چاہو بدل لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو، وہ تمہاری من پسند چیز کو پسند کرے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے، تبھی جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبارہ باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی۔ پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔
غم میں لپٹا ہوا وہ تہجد کا ابھی پہلا ہی سجدہ تھا جب میں نے اللہ کو سسک کر پکارا تھا۔ ایسی کیفیت جب کوئی سفر کا شوقین مسافر تھک کر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا ہو۔ لفظوں کی لمبی فہرست تو میرے پاس نہیں تھی، وہ بس عجیب سی کیفیت تھی جیسے منزلوں کو فتح کرنے والا کوئی بہادر ترین شخص راستوں سے ہار گیا ہو، جیسے کوئی بے خوف سا شخص ایک ہی حادثے میں سہم گیا ہو۔ وہ سجدہ ہر غرض سے پاک تھا، اس کی تڑپ اتنی شدید تھی کہ خوف سے روح کپ کپا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہو۔ کرب کا ایسا عالم تھا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے گئے تو میں نے جھولی کو پھیلا لیا اور زار زار رونے لگی۔ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ لیا۔ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ساری کائنات کے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ میری اللہ سے ایسی پہلی ملاقات تھی جب میں نے ہر سانس پر اس کا نام لیا تھا۔ نہ کچھ مانگا تھا، نہ کچھ کہا تھا اور نہ ہی کوئی شکوہ کیا تھا۔ وہ پہلی ایسی گفتگو تھی جب اس نے مجھے نہیں بلکہ میں نے اس کو سنا تھا۔ وہ پہلی ایسی دعا تھی جب میں نے اپنی نہیں اللہ کی محبت مانگی تھی۔ وہ پہلی ایسی رات تھی جب نیند مجھے ضروری نہیں لگی تھی۔ جب تم ہر اس چیز سے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے تمہارا دل دن و رات کیوں نہ تڑپتا ہو؟ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے ہو کیونکہ تم خود سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تم خود بھی نہیں رکھتے ہو، اسی لیے تم ضد پر اڑ جاتے ہو، ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری اداسی کسی بچھڑے ہوئے کی یاد کا سبب نہیں ہے۔ جب تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو تم سب سے پہلے خود کو کھو دیتے ہو، اور پھر یوں رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم یہ غم تو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہو کہ فلاں شخص بکھر گیا، فلاں مجھے توڑ گیا، مگر یہ سوچتے ہی نہیں کہ میں بچھڑ گیا اللہ سے، میں ٹوٹ گیا اس سے دور ہو کے۔ بس اسی لیے تم کرب میں مبتلا رہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اسی لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اسی لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ جو تم مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں نا، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تہجد اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہے۔ جب اللہ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو اور بات کرنی ہو تو وہ اسے تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب یہ سارا جہاں خاموش ہو جاتا ہے، پھر رات کی تاریکی کے اس عالم میں خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے شہرک کی حدوں کو توڑتے ہوئے وہ رب ہم میں سما گیا ہے، اور لہو میں عجیب سی محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا رب فرماتا ہے، مانگ مجھ سے میرے بندے، تو نے جو مانگا میں نے دیا تجھے۔ مگر تب اللہ کے سوا کسی کی طلب ہی نہیں رہتی، اور پھر طلب اللہ کی ہو اور وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔